Assalamu alaikum students. Today we are going to start reading text 3, The United Nations. اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں، انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں کہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز ہے کیا۔ یونائٹڈ نیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایسی آرگنائزیشن جو کہ انٹرنیشنل پیس کو مینٹین کرتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور زیادہ انہانس کرتی ہے اینڈ آلسو اچیو انٹرنیشنل کوآپریشنز، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ان ڈیٹیل، اس چیپٹر کو پڑھیں گے ہم کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ رکھی کس نے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے کیا۔ In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and wounded. یہ بات کی جا رہی ہے 1945 کی اسپرنگ میں، جب سیکنڈ ورلڈ وار اپنے اختتام پہ، اور اس جنگ کی وجہ سے، اس سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے دنیا میں بہت سی تباہی ہو چکی تھی اور بہت سارے لوگ مر بھی چکے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ زخمی حالت میں بھی تھے۔ These included women and children. Millions of pounds of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions of suffered from poverty, hunger, disease. The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow man as brother with brother. So prayed the peoples of the world. بہت سارے لوگ جن کی موت بھی واقع ہو گئی ورلڈ وار کی نتیجے میں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں عورتیں اور بچے یہ بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ ملینز پیپل جو ہیں وہ ہوم لیس بھی ہو گئے، بے گھر ہو گئے، اور ملین کی پراپرٹی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہونے لگے۔ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جب کسی بھی ایک انسان کو اتنی تکلیفوں کے بعد سکون چاہیے ہوتا ہے، تو اب یہاں پر جو جنگ تھی وہ اپنے اختتام پہ تھی اور لوگوں نے بہت اچھی امید بنا لی تھی اور ایسی دنیا کی خواہش کی تھی جہاں پر امن اور سکون ہو۔ The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کلوز تھے کیونکہ وہ بہت سارے طریقوں سے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں تھے۔ ان کے کانٹیکٹ کا طریقہ، نیوز انفارمیشن وغیرہ سب چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، وائرلیس، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوئک ایکسچینج کر لیتی ہیں، انفارمیشن، نیوز وغیرہ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے اس طریقے سے ایک کلوز کانٹیکٹ میں تھے۔ The aeroplane was linking distant parts of the world. اور فاصلے جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کم ہوئے تھے کہ ایروپلین تھا جس کی مدد سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی سفر کر رہے تھے۔ Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. The world was becoming one in some things. Why should it not become one in all? Ignorance, poverty, disease، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب چیزیں بہت کامن ہو چکی تھیں۔ اب اس کے اثرات اگر ایک جگہ تھے، یا پھر ہم یہ بات کریں کہ اگر یہ پوری طریقے سے ایک جگہ پہ پوورٹی بھی ہے، ایک جگہ پہ ڈیزیز بھی ہے، ایک جگہ پہ اگنورنس بھی ہے، لوگوں میں کوئی جسٹس نہیں ہے، ایکولیٹی نہیں ہے، تو اگر وہ ایک جگہ پہ ہے تو ایسا ہی بالکل دوسری جگہ پہ بھی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر ایک جگہ پہ کوئی چیز پرفارم ہو رہی ہے تو اس کے اثرات دوسری جگہ پہ بھی نظر آئیں گے، کیونکہ لوگ آپس میں رابطے میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک جگہ کوئی بھی چیز، کوئی پرفارمنس ہو رہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جا رہی ہے تو دوسری جگہ بھی ایسا ہی کچھ نظر آئے گا۔
اور جب لوگ کچھ چیزوں میں چاہے وہ نیگیٹو ہوں، جب کچھ چیزوں میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر پوری طریقے سے سب سیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ سو the nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United Nations Organization, or the UN, United Nations for short. اب اپریل میں 1945 میں جتنی بھی نیشن دنیا کی، ان سب کے اتفاق سے ایک آرگنائزیشن بنی جسے یو این او کا نام دیا گیا. یو این او اسٹینڈس فار یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور ہم اس کو شارٹ میں یو این بھی کہہ سکتے ہیں، یونائٹیڈ نیشنز. Let us not our eyes away from the sufferings of our neighbors. Let us stretch the hand of brotherhood to one another. Let us unite to make the world a happier and better place. And let there be peace and happiness in the world, they cried. اب اس آرگنائزیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہماری کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سب کے لیے ایکول رائٹس اور سب کی خوشیوں کا خیال کرنا بھی یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے. مطلب اس کا جو اہم مقصد ہے وہ پوری دنیا کو یونائٹ رکھنا ہے، اور جتنے بھی لوگ جو کہ سفر کر رہے ہیں بہت ساری پرابلمس سے، تو ان کی اس سفرنگس کو دیکھتے ہوئے اپنا کام سر انجام دینا ہے. بیسیکلی یہی مقصد ہے یونائٹیڈ نیشنز کا. The UN was thus born in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evil of all kinds. The United Nations of the world meet in New York in United States of America. United Nations Organization اپریل 1945 میں بنی، اور اب یہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے جو کہ ہر طرح کی برائی کے اگینسٹ ہے. اور بیسیکلی جو اس کا آغاز ہوا وہ نیو یارک سے ہوا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. They talk over urgent problems of peace and war and try to find solutions to as many of these as they can. The UN deals with quarrels that might lead to war among the nations. بیسیکلی یہ ورلڈ وار 2 کے بعد، مطلب جنگ کے بعد اسے آرگنائز کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی پرابلمز ہوئیں، تو اس لیے اس کو آرگنائز کیا گیا کہ یہ فوراً سے اور ایک ارجنٹ سولیوشن دے ہر پرابلم کو. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور بہت ساری لڑائیاں اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں نیشنز کے درمیان، وہ سب ختم ہوں. The aim of the UN is to prevent war in the world and to reach a state of lasting peace. General conditions of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. جو سب سے زیادہ اہم مقصد تھا، ایم تھا یو این کا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا، وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں پر وار والی کنڈیشن ہے، جنگ کے حالات ہیں، انہیں ختم کیا جائے اور ایک پرسکون اور پرامن ماحول بنایا جائے. کیونکہ بہت سارے دنیا کے ایسے بھی حصے تھے جہاں پر جو کنڈیشنز تھیں وہ بالکل انسیٹسفیکٹری تھی. This unsatisfactory state of affairs is responsible for much discontent, and long continued discontent may lead to war. اور یہی انسیٹسفیکٹری چیزیں جو ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے، لوگ ہیں، تو وہ رسپانسبل ہو سکتی ہے جنگ کی دوبارہ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ایشوز مل کر بہت زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں. One way of preventing war is to remove as many causes of discontent as possible. So the United Nations have set themselves to steady living conditions in all parts of the world and to help in the fight against poverty, ignorance, disease, and social and political injustice. تو یو این او، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، تو ان کا جو
بیسک فنکشن یا میجر جو ایم بن گیا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ ان سب وجوہات کو ختم کیا جائے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ایشوز کل کو بڑے ہو جائیں، جیسے کہ پورٹی ہے، اگنورنس ہے، یا کوئی بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں، انجسٹس ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ ایم بنایا کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، ان سب چیزوں کو دنیا کے ہر حصے میں بالکل سیٹ کیا جائے، اور لوگوں کی اس طرح کے ایشوز جس میں غربت آ جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل، معاشی مسئلے مسائل اور انجسٹس، ان سب چیزوں کو پہلے ختم کیا جائے۔ Preventing a war is difficult۔ جنگ کے حالات سے لوگوں کو نکالنا تھوڑا سا مشکل تھا، ان حالات کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا، بہتر بنانا تھوڑا سا زیادہ ہی مشکل کام تھا۔ It is a part of high politics. Feelings run high. Attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart۔ کیونکہ ایسے تجربات جو ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے بیچ سے مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جائے، تو کبھی کبھی یہ سب چیزیں لوگوں کے درمیان اور زیادہ فاصلے پیدا کر دیتی ہیں، اور یہی ریزن تھا جس کی وجہ سے دوبارہ سے ماحول پرسکون بنانا زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ The path of the peacemaker is indeed hard. The UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before, but in great many cases the results have not been satisfactory. The world is full of little quarrels between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بہت ساری جگہوں پہ کامیاب رہی اور لوگوں کے مسئلوں کو حل بھی کیا، اور ایک پرسکون ماحول بھی کریٹ ہو گیا جہاں پر تصور کیا جا سکتا۔ ان ایریاز میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے اپنا کام دکھایا اور وہاں پر کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے دوبارہ وار والی کنڈیشن پیدا ہو سکتی تھی، کیونکہ ابھی بھی پورے طریقے سے حالات بہتر نہیں ہو سکے تھے۔ But let us not despair, for there is one part of the work of the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے تھی لوگوں کو، کیونکہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز نے لوگوں کو ایک نئی امید کی کرن دکھائی تھی بہت ساری جگہ پہ سکسیزفل ہو کر، اور یہ جو ان کا بیسک کام جو تھا وہ یہی تھا، لوگوں کے جو اجتماعی طور پر مسئلے مسائل ہیں ان سب کو حل کرنا، لک آفٹر کرنا۔ Men and women from different parts of the world, of different races and religions, sit together, think, plan and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before۔ کیونکہ یونائٹڈ نیشن ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جہاں پر ہر نیشن میں سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو آدمی، عورتیں، سب جن کے ڈفرینٹ خیالات تھے اور ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے، سب بیٹھ کے ایک ساتھ ایک جگہ پہ آئیڈیاز شیئر کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اور اپنے ہی لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی کنڈیشنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسی پرابلمز جن کو کبھی پہلے فوکس نہیں کیا گیا تھا، اور یو این کی آرگنائزیشن کے بعد ان سب چیزوں کو زیر نظر لایا گیا۔ This work brings the workers closer together than anything else can. It also brings them closer to the people of the land which they are trying to help. Who would go to the war with a people to whose betterment one has given several years of one's life؟ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے تھرو ڈفرینٹ نیشن کے لوگ ایک دوسرے سے
قریب ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، انڈرسٹینڈنگ انکریز ہو رہی تھی. اور یو این جو کہ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، کون جنگ کی حالات میں تھا، کس وجہ سے تھا، کتنے سالوں سے تھا اور کس کی بہتری کے لیے تھا. Here is an example of what international work means. یہاں پر ایک ایسی مثال ہے جس سے یہ بیسیکلی ہمیں پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل کام کا مطلب کیا ہے. Canals, rivers and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Canals, rivers, lakes یہ سب چیزیں نیچرل ایک پارٹ ہے، ایک ایریا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو فلیٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں رہ رہے ہیں. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half the people live on the great rivers. اور جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی تقریباً کشتیوں کے سہارے، مطلب ظاہر سی بات ہے جو لوگ سمندر کے کنارے رہ رہے ہیں، ریورس کے قریب رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا بوٹس ہیں. So the United Nations organized the Inland Water Transport Tour of Asian experts to view the operation of waterways in the other part of the world. زمین کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ایریاز کا بھی جائزہ لینا چاہتے تھے. تو اس آپریشن کے لیے یونائٹڈ نیشن نے آرگنائز کی ایک ٹیم جو کہ ان پارٹس جہاں پر ریورز پریزنٹ ہیں یا جو فلیٹ پارٹ ہے ورلڈ کا، وہاں کا ایک جائزہ ہو جائے. ممبرس آف دا ٹور کیم فرام برما، انڈیا، انڈونیشیا، پاکستان، تھائی لینڈ اینڈ ویتنام. اور جو ممبرس اس ٹیم میں شامل تھے وہ بلانگ کرتے تھے برما سے، انڈیا سے، انڈونیشیا سے، پاکستان سے، تھائی لینڈ سے اور ویتنام سے. دا گروپ اسٹارٹیڈ بائی وزٹنگ تھائی لینڈ، برما، پاکستان اینڈ انڈیا سو ایز ٹو لرن اباؤٹ دیئر پرابلمس. اور اس گروپ نے اسٹارٹ کیا وزٹ کرنا تھائی لینڈ، برما، پاکستان، انڈیا، تاکہ ان لوگوں کی جو پرابلمس ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے اور ان کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے. The Asians then went to Europe where they visited shipyards and waterways in France, Germany and the Netherlands. پھر مزید یہ کہ یہ ٹیم جو کہ ایشیا سے یورپ، دین فرانس اور جرمنی اور نیدرلینڈ، یہاں کے شپ یارڈز، مطلب شپ یارڈز مینس جہاں پر ریپیئر ہو رہی ہوتی ہیں بوٹس اور شپس وغیرہ، اور واٹر ویز مطلب وہ راستہ جہاں سے بوٹس شپس وغیرہ گزرتی ہیں، تو ان سب جگہوں کا بھی جائزہ لیا. They saw new types of boats in England and Scotland. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio and Mississippi rivers and along the coastal canals. انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں کچھ نئی طرح کی بوٹس ملیں جو کہ سفر کر رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف. بیسیکلی اس ٹیم نے واٹر ٹرانسپورٹ کو سمجھا اوہیو اور مسسپی ریورس سے جو کہ پریزنٹ ہیں کوسٹل کینالز کی طرف. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. اب وہ ایکسپرٹس کی ٹیم جو کہ ڈفرینٹ جگہ پہ وزٹ کر کے آ چکی تھی، ان ممبرز نے وہاں کی جتنی بھی پرابلمز ہیں واٹر ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، وہ واٹر ٹرانسپورٹ کے ایکسپرٹس کے ساتھ الگ الگ کنٹریز میں ڈسکس کی جہاں جہاں ان لوگوں نے وزٹ کیا تھا. All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful in Asia. اب جتنی انفارمیشن ان لوگوں کو ملی ان ایکسپرٹس کے تھرو، اس سے ایزیلی ساری پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا، پرابلمس کو سولو کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ یوزفل بھی تھی
The members of the tour returned to their countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. اب جو ممبرس تھے ٹیم کے وہ اپنے ٹور سے واپسی پر جب وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو انہیں اس ٹور میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں. انہیں بہت ساری انفارمیشن، لوگوں کی پرابلمس اور ان کے سولوشن، یہ سب دیکھنے کے بعد انہیں ایک ایکسپیرئنس ملا، ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ملا. UN Day is celebrated on 24th October every year. United Nations Organization یہ دن ہر سال 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. Patriotism today should mean loyalty, not only to one's own country but to the UN and its ideals. آج پیٹریٹزم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے لائل ہو، کتنے ایماندار اور سچے ہو اپنی کنٹری کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کو کتنا زیادہ آئیڈیل سمجھتے ہو. دوسری نیشنز بھی آپ کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے آپ کا اپنا ملک ہے. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in history. اب UN ڈے پہ، یونائٹڈ نیشنز ڈے پہ ہم ایک پرومس کرتے ہیں خود سے اور دوسروں سے کہ ہم خود کو ایسا بنائیں گے کہ دنیا میں پرسکون ماحول ہو سکے اور بھائی چارہ ہو سکے، لوگوں میں احساس پیدا ہو سکے ایک دوسرے کا. فی الحال تو شاید ہم لوگوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا UN ڈے، آتا بھی ہے تو سیلیبریشنز کوئی ایسی خاص نہیں ہوتی، اور سیلیبریشنز ہوتی بھی ہیں لیکن شاید دل سے اس چیز پر عمل نہیں کیا جاتا. تو ہم اس چیز کی امید کر سکتے ہیں کہ مے بھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم واقعی دل سے اس دن کو، مطلب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 24 اکتوبر، اس کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیں اور دل سے ہم اس بات کو ایگری کریں کہ جو بھی UN کا پرسپیکٹیو تھا ہم اس کو پورا کریں. اب ہم اس چیپٹر کے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کہ کس طریقے سے UN آرگنائز ہوئی. Let us see how the UN is organized. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the assembly, but each member has only one vote. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پر ہر نیشن کے لوگ ہوتے ہیں پریزنٹ اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ہر نیشن کے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں اور 5 ممبر کو ایک ووٹ دینے کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ بس ایک ہی ووٹ دینے کا رائٹ رکھتے ہیں. The General Assembly may consider any question related to the peace and to the advancement of happiness and justice in the world. It elects its own president at each sitting. اب یہاں پر اسے جنرل اسمبلی سے یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ہر نیشن کے لوگ ہوتے ہیں. تو آبویسلی ایک تو یہ چیز کہ یہ اسمبل فارم میں ہے تو اسے ہم نے اسمبلی کا نام دیا، اور جنرل اسمبلی اس لیے کیونکہ یہاں پر ہر نیشن کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پر فری ٹاک ہوتی ہے، کوئی بھی پیس سے ریلیٹڈ اور ہیپینس سے ریلیٹڈ اور جسٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، اور اسی کے تھرو یہاں پر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے، مطلب یہاں پر پریزیڈنٹ کی سلیکشن کی جاتی ہے. Besides 6 main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purpose and to prepare the work for the regular sittings of the assembly. جنرل اسمبلی کے ساتھ ساتھ یہاں پر 6 مختلف طرح کی کمیٹیز ہوتی ہیں، مطلب ٹیمز ہوتی ہیں
جو کہ اس اسپیشل پرپس کے لیے اپوائنٹ کی جاتی ہے، اور انہی کی مدد سے تقریباً سارا کام جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔